السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک رضاخانی کا آپریشن کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا پر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے خلاف، ساتھ ہی پوری جماعت دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بناتے ہوئے الٹے سیدھے کمنٹ کیے ہیں۔ جی ہاں، آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ابھی قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہوں یا حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب ہوں، ان دو حضرات نے ملک ہندوستان کے حالات کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف کتنی دبنگ آواز میں اپنی بات رکھی، سرکار سے مطالبات کیے اور اسی طریقے سے کورٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف جو ایک سازش چل رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، مولانا محمود مدنی صاحب نے اس کو خوب طریقے سے واضح کیا ہے۔ اس بات کو لے کر کے غالباً یہ مالیگاؤں کے رہنے والے ہیں مجیب الرحمان رہبر نامی، فیس بک پر انہوں نے ایک بات لکھی ان دو حضرات کے تعلق سے۔ کیا بات لکھی؟ چچا بھتیجے کی اس جوڑی نے فی الحال ماحول میں گرمی پیدا کی ہوئی ہے، ویسے زیادہ میں لکھ دوں گا تو سنیت خطرے میں آ سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ چاچا بھتیجے جب بات کرتے ہیں تو وہ نیشنل لیول پر سنی جاتی ہے اور بات کا ایک وزن ہوتا ہے۔ رہبر قادری، اب ذرا توجہ فرمائیے انہوں نے کیا باتیں کہی۔ اگر میں ان کے بارے میں زیادہ تعریفی کلمات کر دوں تو سنیت خطرے میں آ جائے گی اور مجھے لوگ سنیت سے نکال دیں گے، اسی لیے زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اپنے مسلک پر طنز بھی کیا اور ادھر ان کی تعریف بھی ہو گئی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ چچا بھتیجے جب بات کرتے ہیں تو نیشنل لیول پر ان کی بات سنی جاتی ہے اور بات کا ایک وزن ہوتا ہے، اور بریلویوں کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا مولانا مدنی صاحب کی تصویر لگا کر کے۔ اب دیکھیے دوسرے صاحب اسی پوسٹ کو مینشن کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، نام ہے رضوی غلام اور ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے میں مریض عشق رسول ہوں، میرا دین پارا نان نہیں۔ رحمان رہبر کو مینشن کرتے ہوئے لکھتے ہیں سنو یہ پرانے حکومت کے دلال ہیں، وہ چاہے کانگریس کی حکومت رہی ہو یا اب بھاجپا کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے انگریزوں کی دلالی بھی ان لوگوں نے کی ہے۔ سنا آپ نے، ان لوگوں نے بھاجپا کی دلالی کی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ جن کی یہ اولاد ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں۔ ہندوستان کا بچہ بچہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گن گاتا ہوا نظر آئے گا۔ جنگ آزادی میں کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ان جاہلوں کو تو چھوڑے، جو پڑھے لکھے ہندو ہیں ان کو بھی پتہ ہے مولانا حسین احمد مدنی کون ہے۔ آج تک کسی بھی نیشنل ٹی وی والے کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی کہ مولانا مدنی لوگ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے چمچہ گیری کرنے والے یا ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آج تک کسی نیشنل ٹی وی والے کو یا جتنے بھی زہر پھیلانے والے ہیں آج تک ان لوگوں کو یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن یہ دلال ہیں جو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اصل میں جو قربانی پیش کرنے والے ہیں ان کے خلاف بزبانی کر رہے ہیں اور غلط میسج دنیا کو دے رہے ہیں۔ جیسے بھاجپا والے، انہوں نے دلالی کی تھی انگریزوں کی، آج وہ پاور میں آ گئے تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان کے پاس کوئی وہ اپنا دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو وہ الٹا نہرو کو، الٹا گاندھی کو بدنام کر کے بس اپنے عیب کو چھپانے میں لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے تو علماء دیوبند جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے خلاف بکواس کر کے، کیڑے نکال کر کے اپنے عیب کو چھپانے میں لگے ہوئے۔ انگریزوں کی دلالی بھی ان لوگوں نے کی ہے۔ آپ ان سے اگر اتنا ہی متاثر ہیں تو ایمانداری سے ان کی زبان استعمال کر خود ٹیسٹ کر لیں، جیل نہ جانا پڑے تو کھانا۔ یعنی کہ اگر اتنی باتیں ہونے کے باوجود مولانا مدنی صاحب جیل نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے اشارے پر باتیں کر رہے ہیں۔ اب حق بات کہنے کا معیار یہ ہو گیا کہ آپ سرکار کے چمچے ہیں، یہ سرکار کے چمچے نہیں ہیں۔ آج تک جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ اتنی حق بیانی کرتے ہیں، کھلم کھلا بولتے ہیں، لیکن وہ جیل نہیں جاتے، اس کا مطلب وہ بی ٹیم ہے، لیکن آج تک کوئی بی ٹیم ہونا ثابت نہیں کر سکا۔
آج جب حق بیانی کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب یا مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں اور ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کا اظہار کیا ہے، تب ان کو لگتا ہے کہ سرکار کی دلالی کر رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کو بیان کرنا بھی سرکار کی دلالی ہے۔ کتنے بڑے بیوقوف ہیں، جب بھی تو ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اور سنو، غلام رضوی غلام، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی زبان استعمال کر لو تو جیل جانا پڑے گا۔ ارے پرسوں کی بات ہے، مولانا محب اللہ ندوی صاحب جو سپا اکھلیش یادو کی پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر مولانا مدنی صاحب کی حمایت کرتے ہوئے جہاد کی باتیں کہی ہے۔ تم کس دنیا میں کھو رہے ہو؟ AIM کے نیتا، بہار کے قومی صدر جناب اختر الایمان صاحب، یا اسی طریقے سے انور خورشید صاحب وغیرہ جو اور نیتا ہیں، ابھی دیکھیے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے نیتا، سپریم کورٹ کے وکیل، سب مولانا مدنی کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مولانا مدنی صاحب نے جو باتیں کہی خاص طور سے جہاد کے تعلق سے ان کی حمایت میں ہیں۔ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں نیتا، اور پھر بھی یہ جاہل ادبخت کہتا ہے کہ جیل جانا پڑے گا، سرکاری دلالی کر رہے ہیں۔ یہ ایک نمبر کے یہ ڈرپوک ہیں، یہ اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے جو لوگ حق بیانی کر رہے ہیں ان کے خلاف بد زبانی کرنے پر اترے ہوئے ہیں۔ مجیب الرحمان نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح بات کہی ہے، اسی لیے انہوں نے زیادہ وضاحت سے لکھا نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بریلوی مذہب فٹافٹ انہیں بریلویت سے خارج کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو تمہاری بات کو سننے والا نہیں ہے، تمہیں بولنے کی ہمت ہوتی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمت کر کے بول رہا ہے تو صرف دیوبندیت کے لیے بول رہا ہے یا پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بول رہے ہیں؟ یہ یقیناً پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے بول رہے ہیں، اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں، اور یقیناً حالات میں سدھار پیدا ہوگا۔ مولانا مدنی نے جو بات کہی ہے، جو آواز اٹھائی ہے، صرف ملک کے ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ آواز گونج رہی ہے، اور دیکھنا بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ ویسے سلسلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ یہ اچھا سچا پیغام ہر کسی کے گھر تک پہنچ سکے اور ایسے جھوٹے جال میں لوگ نہ پھنسے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔